بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2108 ہے اور آج سورۃ الحشر کی تفسیر کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور آج صرف 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، سبح تسبیح کرتی ہیں، للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہیں، وہو العزیز اور وہ نہایت غالب، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ وہ الذی وہ اللہ وہ ہے ذات ہے جس نے اخرجا نکالا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر پہلی جلا وطنی کے وقت، ما ظننتم تم نے گمان نہیں کیا تھا کبھی بھی، ان یخرجوا یہ کہ وہ نکلیں گے، وظنوا اور انہوں نے سمجھا تھا، انہم کہ بے شک وہ، مانعتہم انہیں بچا لیں گے، حصونہم قلعے ان کے، من اللہ اللہ سے، فأتاہم اللہ پھر آیا ان کے پاس اللہ، من حیث جہاں سے، لم یحتسبوا انہوں نے گمان تک نہ کیا تھا، وقذف اور اس نے ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الرعب رعب، یخربون وہ اجڑتے تھے، بیوتہم اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کو، بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، وأیدی المؤمنین اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی، فاعتبروا تو تم عبرت پکڑو، یا اولی الابصار اے آنکھوں والو۔ ترجمہ یوں ہے، آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا۔ مسلمانوں، تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، پھر اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں ان کا گمان بھی نہیں تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے ہیں۔ لہذا اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب نے اللہ ہی کی تسبیح کی ہے۔ دوسری بات، وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی۔ تیسری بات، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر ہی نکال دیا تھا۔ چوتھی بات، مسلمانوں تمہیں خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے۔ 5ویں بات، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے
انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ چھٹی بات، اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ ساتویں بات، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے۔ آٹھویں بات، لہٰذا اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ بزرگان محترم، پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کے گروہ ہیں، اللہ کے گروہ ہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس سورہ حشر کی ابتدا اسی اللہ کی تعریف اور تسبیح سے کی جا رہی ہے، اور پچھلی صورت میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر فرمایا گیا جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور دشمنوں کو خواہ وہ اپنے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہو قتل کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جنگ میں حصہ لینے والوں میں مال غنیمت کس طرح تقسیم ہوگا تفصیلاً بیان فرما رہے ہیں۔ ان آیات میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین اور ان دونوں میں بسنے والی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرتی ہے، اسی کی اطاعت کرتی ہے اور اسی کی وحدانیت بیان کرتی ہے۔ وہ اللہ بھی بڑے اقتدار اور حکمت کا مالک۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں بھی بیان کیا گیا، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، مگر بات یہ ہے کہ ان کی تسبیح تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے پہلے اجتماع کے موقع پر اہل کتاب کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، اور تمہیں اے مسلمانوں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھروں سے نکل بھاگیں گے، اور وہ بھی اپنی مہارت، قوت اور مضبوط قلعوں پر بڑا فخر کیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ مضبوط حصار ہمیں ہر طرح کی مشکل، جنگی آفت اور قتل و غارتگی سے بچا لیں گے، مگر یہ سب ان کے کچھ کام نہیں آیا اور اللہ نے انہیں نکال باہر کیا۔ اللہ کی قدرت ہی ایسی ہے کہ وہ ایسے ایسے کام کرتی ہے جو انسان کی سوچ اور وہم سے بھی باہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بھی قائم کر دیا اور مسلمانوں کی ہیبت ان کے دلوں میں بٹھا دی، جس کے سبب انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگنے ہی میں عافیت سمجھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصیرت بالرعب مسیرۃ شہرین، کہ 1 مہینے کی مسافت کے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور پھر جتنا وہ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے تھے لے کر گئے، باقی سب کچھ مسلمانوں کے لیے چھوڑ گئے۔ یہ ایسے واقعات ہیں جن سے ایک دانشمند انسان کو سبق لینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس آیت کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اہل کتاب سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ وہ نہ تو ان مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور نہ ہی کسی ایسے دشمن کا ساتھ دیں گے جو مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے، اور وہ ہر طرح سے مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ایک دفعہ بنو عامر کے 2 آدمیوں کا مسلمانوں کے ہاتھوں غلطی سے قتل ہو گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنو نذیر کے یہودیوں سے بات کی کہ وہ بھی اس قتل کے دم میں حصہ لیں، لہذا انہوں نے ظاہراً تو اسے قبول کر لیا، لیکن باطنی طور پر دھوکہ اور غداری کرنے کا ارادہ کر لیا، جس کے لیے انہوں نے آپس میں یہ معاملہ طے کر لیا۔ عمر بن جحاش بن کعب یہودی کے ہاتھوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کروائے۔ چنانچہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ، جن میں حضرت بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہم بھی تھے، ان یہودیوں کے گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اوپر سے ایک پتھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیں۔ چنانچہ اس بات کی خبر آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے دے دی گئی، تو آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا۔ پھر سن 4 ہجری کو ماہ ربیع الاول میں ان سے جنگ کرنے کے لیے نکلے، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے قلعوں میں بند کر لیا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 راتیں ان کا محاصرہ کر رکھا، اور بعد نے کہا کہ 11 راتیں آپ علیہ السلام نے ان کا محاصرہ کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے جلا وطن ہونے پر آپ علیہ السلام سے معاہدہ کیا، اور پھر وہ لوگ وہاں سے خیبر چلے گئے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشرکین جو اپنے قلعوں میں محصور تھے
جتنی بھی اندرونی چیزیں تھیں ان سب کو برباد کر رہے تھے تاکہ مسلمان ان چیزوں کو استعمال نہ کر سکیں، اور جو مسلمان تھے وہ ان کی جو چیزیں قلعوں سے باہر تھیں ان سب کو اجاڑ رہے تھے تاکہ ان یہودیوں کو زد پہنچے، اور یہودی ان کی چیزوں کو برباد ہوتا ہوا دیکھ کر اپنے قلعوں سے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔